أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، بہت اہم مضمون چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو مرحوم کے مال میں سے کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو جو شروع کیا ہے وہ ایک عجیب انداز میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر۔ کن کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ اولاد کے لیے۔ مرنے والا یا تو باپ مرا ہے یا ماں مری ہے اور پیچھے اولاد چھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکا لڑکی، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ صرف ایک لڑکا ہے اور اس کا مرنے والے کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ایک لڑکا ہی ہے، نہ بیوی ہے، سارا مال اس لڑکے کو مل جائے گا۔ دو چار لڑکے ہیں، وہ سب چار حصے دار ہو جائیں گے۔ اگر صرف لڑکا اور لڑکی ہے تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ دو لڑکے ہیں، دو لڑکیاں ہیں تو 6 حصے ہوں گے، ایک لڑکے کو 2، دوسرے لڑکے کو 2، ایک لڑکی کو 1، ایک لڑکی کو 1، 6 حصے اس طرح تقسیم ہوں گے۔ اچھا، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ مرنے والے نے اگر بیوی چھوڑی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کا بھی حصہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تب کیا کریں گے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس مسئلے کو چھیڑا انہوں نے کہ اگر خنثی ہے، خنثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دونوں نشانیاں ہو، مرد کی بھی نشانی ہو، عورت کی بھی نشانی ہو، تو اس کو اپنے مرحوم باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے جو کچھ چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے اس کو کتنا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی دونوں نشانیاں ہیں۔ پیشاب اس کو کہاں سے ہوتا ہے، مرد کی نشانی سے یا عورت کی نشانی سے؟ اگر مرد کی نشانی سے پیشاب آتا ہے تو اس کو مرد سمجھا جائے، عورت کی نشانی سے پیشاب آتا ہے تو پھر اس کو عورت سمجھا جائے گا۔ دونوں طرف سے آتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کرام نے اصل تو اعتبار پیشاب ہی کا کیا ہے، جیسے کہ یہاں تفسیر قرطبی کے اندر لکھا
मुफस्सिर कुर्तुबी ने, वो ये है, इब्न मुंजिर तो फरमाते हैं कि इमाम मालिक से मुझे कुछ मालूम नहीं कि उन्होंने क्या हुक्म दिया, और बाज़ हजरात ने ये कहा कि अगर दोनों जगह से पेशाब आता है तो पहले पेशाब कहाँ से आएगा वो देखा जाएगा, और दोनों में साथ ही आता है तो कहा कि मर्द का जो हिस्सा है उसका आधा और औरत का जो हिस्सा है उसका आधा। मर्द का जो दो हिस्सा आता है डबल, उसमें से एक हिस्सा निकाल लो, औरत का एक हिस्सा होता है सिंगल, उसमें से आधा निकाल लो, का इस तरह से उसको, ये भी हुक्म है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अच्छा, इसके साथ एक बात यह है कि अल्लाह ताला ने औलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। औलाद का मतलब ये है कि बेटा बेटी, बेटा बेटी, कहा कि बेटा बेटी का हुक्म तो आ गया, लेकिन बेटा बेटी नहीं है, पोता पोती है, कहा उनका भी यही हुक्म होगा। औलाद का जो हुक्म है, औलाद जैसे लड़के को डबल मिलता है, लड़की को सिंगल, ऐसे ही पोता और पोती दोनों है तो पोते को डबल मिलेगा, पोती को सिंगल मिलेगा। लेकिन यह है कि आगे की सफ में अगर कोई है, बेटा कोई मौजूद है, तो पोतों को नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर लड़कियों का बताया कि अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनको 2/3 मिलेगा, अगर एक ही लड़की है तो उसको 1/2 मिलेगा। ये सब बातें पहले गुजर गई गुज़श्ता मरतबा। आज की जो दर्स है उसके अंदर अल्लाह ताला ने वालिदैन का हिस्सा बयान किया है, मरने वाले के वालिदैन का क्या हिस्सा है। वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, और मरने वाले के वालिदैन के लिए उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा है उस माल में से जो उसने छोड़ा है, अगर उसको लड़का हो। मरने वाले का अब्बा और अम्मी, उनके कुल 3 हालात हैं। यहाँ पे 3 हालात बयान किए गए हैं। एक हालत में दोनों को 1/6 मिलता है, सुदुस का लफ्ज यहाँ है, मिनहुमा सुदुस 1/6। कब? मरने वाले ने अपने पीछे लड़का या लड़की छोड़ी है और माँ बाप भी है, तो फिर माँ को भी 1/6 मिलेगा, बाप को भी 1/6 मिलेगा। लड़का है तो बाकी का ले लेगा, अगर लड़की है तो लड़की को 1/2 मिलेगा, फिर जो अब्बा है उसको 1/6 मिलेगा, अम्मी है उसको 1/6 मिलेगा, और बाकी जो मिलेगा वो बाप को, बचा हुआ बाप को मिल जाएगा। फिर समझ रहे बात को? अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो उसके माँ बाप को 1/6 मिलेगा। सवाल ये होता है कि अजीब सा मसला है, बाप का इतना बड़ा एहसान कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब का फैसला ये है कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो माँ बाप को तो अच्छा ज़्यादा मिलना चाहिए था, और यहाँ तो औलाद को ज़्यादा मिल रहा है। समझ रहे बात? ये सवाल होता है। ये अल्लाह की तक़सीम है। आगे चल के अल्लाह ताला फरमाते कि तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए नफ़ा किसमें है। इमाम राज़ी ने उसका ये जवाब दिया है कि जो माँ बाप हैं वारिस बन रहे हैं मरने वाले बेटे के, जाहिरी बात है कि उनकी उम्र अच्छी हो गई होगी। बात समझ रहे हैं? एक आदमी गुजर गया है और उसने अपने अब्बा अम्मा को छोड़ा है, लड़का बड़ा होगा, 25-30 साल का होगा, तभी तो मालिक हुआ होगा उस सब चीज़ों का, उसके पास माल तभी तो आया होगा। अगर वो 25-30-40 का हुआ होगा तो उसका बाप भी तो 50 के ऊपर होगा, 60 जितना होगा। अब 60 तक हो गया तो वो जिएगा कितना? उसको कितने पैसों की ज़रूरत है?
لڑکے کو چونکہ وہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ اتنی زیادہ عمر والا نہیں ہے، اگر باپ گزر جاتا ہے تو پھر بیٹا تو کم عمر کا ہی ہوگا باپ سے، تو اس کو اپنی زندگی میں ضرورتیں زیادہ ہیں، اور باپ کو چونکہ اتنی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ کم، اس کی عمر باقی زیادہ نہیں ہے، اس لیے امام راضی لکھتے ہیں کہ شریعت نے جو حکم دیا کہ باپ کو کم ملے گا، باپ گزرتا ہے تو بیٹے کو زیادہ ملتا ہے، اور بیٹا گزرتا ہے تو باپ کو کم ملتا ہے۔ اور میرے ذہن میں اس کا ایک جواب یہ آیا تھا کہ باپ ہے، بیٹے کو تو ایک ہی طرف سے مل رہا ہے، باپ ہونے کی وجہ سے یا ماں ہونے کی وجہ سے، لیکن باپ کو تو ملے گا، 5-6 بیٹے ہیں تو 5-6 بیٹوں کی طرف سے وہ باپ ہے، تو اگر ایک کے بعد ایک بیٹا اگر گزر گیا تو سب باپ کو ملتا جائے گا، تو اس کو کئی راستوں سے ملے گا۔ بیٹی ہے تو بیٹی گزرے گی، اس راستے سے بھی ملے گا اس کو۔ تو باپ کے تو دروازے بہت سارے ہیں آنے کے، لیکن بیٹے کے لیے تو ایک ہی دروازہ ہے، باپ کی طرف سے ملے گا یا ماں کی طرف سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہوگا اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، اولاد میں ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، ماں کا حصہ سیدھا 1/6 پہ آ جائے گا، اور باپ کا بھی 1/6 پہ آ جائے گا۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکا باقی کا سب لے جائے گا، اگر لڑکی ہے تو بچا ہوا لڑکی کو ہاف ملے گا اور بچا ہوا باپ کو مل جائے گا۔ یہ تو ہوا باپ کا، لیکن باپ نہیں ہے، دادا ہے۔ تو دادا کا کہا کہ اگر باپ موجود نہیں ہے تو دادا کا وہی مقام ہوگا جو باپ کا ہے، نانا کو وہ مقام نہیں ہوگا۔ نانا کو، اس لیے کہ نانا اماں کی جگہ نہیں لے سکتا، نانا اماں کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، اس لیے نانا کو حصہ نہیں ملے گا، دادا کو ملے گا، اس لیے کہ دادا باپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو یہ دادا کا مسئلہ ہے، اور دادی کا بھی مسئلہ ہے کہ دادی کو بھی حصہ تو دیا جائے گا، لیکن اگر دادا، پردادا، کھردادا، جو کچھ بھی جتنے بھی دادا لوگ ہیں، اگر مرنے والے کا باپ ہوگا کسی کو نہیں ملے گا، دادا پردادا کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ مرنے والے کا باپ موجود ہے، باقی سب گر جائیں گے۔ اور اگر نانی، دادی، وہ سب جتنے ہیں، اگر ماں موجود ہے مرنے والی کی تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا، دادی، نانی وانی کچھ نہیں، کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ماں موجود ہے، ماں سب کو گرا دے گی۔ یہ اصل میں اس لیے آ رہا ہے کہ دادا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، دادی کو بھی ماں کہہ دیتے ہیں، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر مرنے والے کے پاس کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہی وارث بن رہے ہیں تو ماں کو 1/3 ہوگا۔ یہ دوسری حالت بتلا رہے ہیں، مرنے والے نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، کوئی بھائی بہن نہیں چھوڑا ہے، صرف ماں باپ کو ہی چھوڑا ہے، ہوتا ہے ایسا، صرف ماں باپ ہے، تو ظاہری بات ہے ماں کو 1/3 مل جائے گا، 2/3 باپ کو مل جائے گا۔ جیسے للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں اولاد میں کہا تھا کہ باپ کو، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، کہا یہاں پر بھی ماں اور باپ دونوں ایک ہی لیول کے ہیں، ایک ہی لیول کے ماں باپ، کہا ماں کو 1/3 مل رہا ہے تو 2/3 باپ کو مل جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرنے والے کے پیچھے کوئی اولاد بھی نہیں اور مرنے والے کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں، اس صورت میں یہ حکم ہے۔ آگے تیسری حالت کو اللہ نے بیان کیا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس مرنے والے کے بھائی ہیں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 ہوگا۔ یہ تیسری حالت ہے، مرنے والے نے اپنے پیچھے باپ کو بھی چھوڑا ہے، ماں کو بھی چھوڑا ہے، لیکن بھائی بہن بھی چھوڑے،
دو سے زیادہ، ایک بھائی ایک بہن چھوڑا، دو بھائی یا دو بہن چھوڑا، مطلب کہ ایک سے زیادہ بھائی بہن ہے، تو ماں کا جو 1/3 حصہ تھا وہ گر کے سیدھا 1/6 پہ آ جائے گا. ماں کا حصہ گر جائے گا، اور باپ کو سارا مل جائے گا. ان بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گی اس لیے کہ باپ موجود ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ حافظ صاحب پڑھے ہوں، اصل بات وہی بات کر رہے تھے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق پریکٹس کے ساتھ ہے. یہ پورا فن ہے میرے بھائی. یہ نہیں ہے کہ اب یہی ایک آیت کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھی گئی، اتنی بڑی کتاب ایک آیت کے اوپر پورا فن لکھا گیا. تو مرنے والے کا اب بھائی اور بہن، میں نے اس دن کہا تھا کتنے طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک عینی، ایک اللتی، ایک اخیافی. عینی کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، جس کو ریئل کہتے ہیں. ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک، اس کو عینی کہیں گے. باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، اس کو اللتی کہیں گے. اور ایک ہے اخیافی، ماں ایک ہے باپ الگ ہے. شریعت نے ان تینوں بھائی بہنوں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، سب کا اس کی کنڈیشن ہے. اس مسئلے کے اندر اگر مرنے والے نے باپ کو بھی چھوڑا ہے، ماں کو بھی چھوڑا ہے، اور بھائیوں یا بہنوں کو چھوڑا ہے، یا بھائی بہنوں دونوں کو چھوڑا ہے، تو اگر ایک سے زیادہ اگر بھائی بہن ہے تو ماں کا جو 1/3 حصہ تھا وہ نیچے آ جائے گا، 1/6 پہ آ جائے گا. لیکن چونکہ باپ موجود ہے اس وجہ سے ان بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ سارے حصے دینے کی بات ہو رہی ہے کب سے؟ کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل. بیٹی اگر ایک سے زیادہ 2 یا 3 4 ہے تو ان کو 2/3 ملے گا. اگر اکیلی بیٹی ہے تو 1/2 ملے گا. اسی طرح سے باپ کو جو ملے گا ماں کو ملے گا 1/3 1/6. یہ سارا کب ملے گا؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین. اس وصیت کے بعد جس کے مرنے والے نے وصیت کی ہے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد. یہ نہیں ہے کہ مرنے والا گزر گیا تو چلو بیٹھ جاؤ تقسیم کر دو. ارے اس کو پہلے کفنانے کا، دفنانے کا جو کچھ بھی خرچہ کرنا ہے وہ پہلے اس کے مال میں سے کرو. پہلے اس کے مال میں سے. اگر وہ ہو گیا، کفن دفن والا ہو گیا، اس کے بعد باری آئے گی قرضے کی. کس کی باری آئے گی؟ قرضہ. چاہے کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، پہلے قرضہ پورا ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد باری آئے گی کہ قرضہ ادا کرے. اب جتنا بچا ہے اس میں سے میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. شرعی وصیت ہونی چاہیے، غیر شرعی وصیت نہیں چلے گی. ایسی وصیت کی کہ جس کے اندر شریعت نے نہ کہا ہے. ایک بیٹے کا نام لے لیا، بیٹے کے نام پہ کر دیا کہ سب میرے بیٹے کو ملے. یہ وصیت نہیں چلے گی. لا وصیت لوارثین. جس کو شریعت نے حق دیا ہے اس کو تم وصیت کے ذریعے نہیں دے سکتے. ہاں سارے رشتہ دار راضی ہو کہ ٹھیک ہے ابا کی وصیت ہے تو ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ورثہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، باقی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام کے اوپر 2 چیزوں کو بتلایا، وصیت اور قرضہ یا قرضہ. حالانکہ پہلے قرضہ ہے، کفن دفن کے بعد پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اور بعد میں جو بچے گا اس میں سے 1/3 حصے میں سے وصیت پوری کی جائے گی. یہ نہیں کہ پورے مال میں سے 1/3 میں سے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. کفن دفن ہو گیا، اس کے بعد قرض دار جتنے قرضے کو ادا کر دو. ایک قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جتنا بچا ہے اس میں سے ورثہ کا رشتہ داروں کا حق تو دینا ہے، لیکن پہلے نہیں. پہلے وصیت اگر میت نے کی ہے کہ میرا اتنا مال مسجد میں دیا جائے، اتنا مدرسے میں دیا جائے، یا اتنا فلاں غریب کو دیا جائے، کچھ بھی اس نے وصیت کی ہے، تو اس وصیت کو اس کا جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے اگر 1/3 میں ہوتا ہو، مثال کے طور پر
اس نے $300,000 چھوڑا ہے، یہ سب قرضہ ادا کرنے کے بعد بچا ہے، اور وصیت اس نے 80,000 کی ہے، تو چونکہ 300,000 بچا ہے، اس میں سے 1/3 ہوتا ہے 100,000، تو 80,000 کی جو وصیت اس کو پوری کی جائے گی۔ اب جو بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، اب ورثہ کے نام دینے پڑیں گے، بھائی کون کون رشتہ دار چھوڑا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کفن دفن کے بعد پہلے درجہ آتا ہے قرضے کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے وصیت کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم لوگ قرآن مجید کے اندر وصیت کو پڑھتے ہو قرضے سے پہلے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرضہ کو ادا کرنے کا فیصلہ کیا کہ پہلے قرضہ دیا جائے گا، بعد میں وصیت۔ تو یہ سوال ہے کہ ذکر کرنے کے اندر پہلے وصیت کو اور بعد میں قرضے کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ تو مفت میں دی جاتی ہے، وصیت مفت میں دی جاتی ہے، اور قرضہ وہ پہلے لیا ہے اس کا دینے کا ہے، پہلے جو لیا ہوگا اسی کو تو پے کرنا ہوگا، کچھ خریدا ہوگا اس کا باقی ہوگا، کسی سے لیا ہوگا وہ پے کرنے کا ہوگا۔ تو بھائی قرضہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے تو میت کو بچانا ہے، تو سارے لوگ قرضے کو تو ادا کرنے کو سمجھتے ہیں، لیکن وصیت میں سوچیں گے کہ یا نہیں دیں گے تب بھی کیا ہو جائے گا، کوئی فرض واجب تو تھوڑا ہے، تو اس میں سستی کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کا تذکرہ کیا، ورنہ قرضے کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں آتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغفرت سے بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ کون؟ قرضہ مغفرت سے بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر یکفر اللہ عنی خطایایا، اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، کس حالت میں؟ کہا کہ صبر کرتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، میدان کارزار میں آگے بڑھتے ہوئے، پشت پھرائے بغیر میں شہید ہو جاؤں، تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الا الدین، کیا فرمایا؟ نعم یعنی ہاں مگر قرضہ، دین کے معنی قرضہ، الا الدین قرضہ نہیں۔ کذالک قال جبرائیل، حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے جبرائیل نے اسی طرح سے بتلایا ہے کہ سب اللہ معاف کر دے گا لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا، اور ایک یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے مگر قرضہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ تو سارے لوگ جانتے تھے کہ قرضہ تو دینے کا ہے، لیکن وصیت کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ تو مفت میں دینے کا ہے۔ بھائی مرنے والے نے کہا لکھا مدرسے میں اتنا دینا، لازے کا اتنا دینا، تو سوچا کہ یار اتنا سارا دینے جائیں گے اپنا کیا ہوگا، رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے بیان کر دیا کہ دیکھنا وصیت کا خیال رکھنا، قرضے کو تو سب خیال کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ میراث کے جو حصے ہیں وہ تو سب سے آخر میں آتے ہیں، قرضے کے بعد اور وصیت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بیان کیا، لیکن چونکہ ہم کو یہ بتانا تھا کہ بھائی جیسے قرضے کے بعد ہے ایسے وصیت کے بھی بعد ہے، یہ مت سمجھنا کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اپنا حصہ لے لو، نہیں، قرضہ ادا کرو اس کے بعد وصیت بھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میراث، یہ جو وصیت ہے اس کا تعلق میراث کے ساتھ بھی ہے اور قرضے کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ میراث تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میراث بھائی ایک آدمی گزر گیا، اس نے 50,000 چھوڑا تھا اور قرضوں کا قرضہ ہی اتنا باقی تھا کہ 50,000 قرضہ ادا کر دیا، رشتہ داروں کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں چھوڑا ہے اس نے،
کچھ نہیں. قرضہ ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ سوچو کہ 10 آدمیوں کا 10,000 10,000 10,000 4 آدمی کا 40,000 ہے اور یار 8,000 لے لو. نہیں یار 8,000 آپ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے, تو آپ کا حصہ ہے, اس کو کٹنگ نہیں کر سکتے. آج سمجھ رہے ہیں آپ کو. وصیت میں تو کٹنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں بچا ہی نہیں ہے تو پھر وصیت کیسے نافذ کریں گے. تو یہ اس طرح سے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, میراث کے ساتھ. جیسے میراث ختم ہو سکتی ہے وصیت بھی ختم ہو سکتی ہے. بچا ہی نہیں تو پھر وصیت میں دیں گے کیا, قرضہ نہیں. ایسے ہی اس کا تعلق قرضے کے ساتھ بھی ہے کہ جیسے قرضہ ادا کرنے کے بعد ورثہ کا حصہ ملے گا, ایسے وصیت کے ادا کرنے کے بعد ورثہ کا حصہ ملے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر پہلے وصیت کو بیان کیا اور بعد میں قرضے کو بیان کیا. حالانکہ عمل کے لحاظ سے پہلے قرضہ نکالا جاتا ہے. اگر پورا مال میت کا قرضے میں چلا جائے تو جانے دیا جائے گا, اس لیے کہ اس کو ہمیں بچانا ہے عذاب سے, اس کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جس کی وہ وصیت کر چکا ہے, او دین یا قرضہ ادا کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بندوں کو یہ بتلایا کہ تم اپنی رائے سے کسی کو حصہ نہیں دے سکتے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے اصول اور تمہارے فروع تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو ہے نا, حصے چل رہے تھے اور حصے کے بعد اللہ فرماتے کہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہے, اور بیچ میں یہ جملہ بیچ میں لے آئے. اس جملے کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھنا ان حصوں کو جو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں تم یہ مت سوچنا کہ ہم اپنی رائے سے کچھ کر لیتے تو چلتا. اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصوں کو, ماں باپ اولاد کے حصوں کو, ماں باپ کے حصوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ تمہاری عقل تو تم کو یہ بتلا سکتی ہے کہ ماں باپ کو تھوڑا زیادہ مل جاتا, ماں کو زیادہ مل جاتا, اس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے. تم اپنی عقل سے کچھ سوچ سکتے تھے, اور تمہاری عقل تمہیں یہ جو حصے مقرر کیے اس کی کمیت اور ان کی کوانٹیٹی کے بارے میں کچھ غلط رہنمائی کر سکتی تھی. تمہارے دل میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر تقسیم اس طرح کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں. اور اب کی تقسیم میں تو غریب کمزوروں کو دیا ہی نہیں جاتا تھا, عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا, بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع دینے والا کون ہے. تمہارے باپ دادا تمہارے لیے نفع دینے والے یا تمہاری اولاد تم کو نفع دینے والی, اس کا تم کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ بھائی کیا نفع, کس طرح سے نفع ملے گا, بات یاد رکھو. حدیث شریف سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جنت میں چلا جائے گا, بندہ, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, جب جنت میں جائے گا بندہ تو پوچھے گا میرے ابا کہاں ہے, میری اماں کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے, یہ سب کے بارے میں, میری بیوی کہاں ہے, ان کے بارے میں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ انہم لم یبلغوا درجتک, کہ وہ لوگ تیرے درجے تک جنت میں نہیں پہنچے, تیرے جتنا عمل انہوں نے نہیں کیا تھا, تو تو یہاں تک پہنچ گیا, وہ ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے. وہ بندہ کہے گا کہ یا رب وہ عمل تو میں نے اپنے لیے بھی کیا تھا, ان لوگوں کے لیے بھی کیا تھا. کیا کہے گا کہ یا اللہ وہ عمل تو میں نے اپنے لیے تو کیا تھا لیکن میرے ماں باپ کے لیے بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کے رشتہ داروں کو ملا دو. اس کے ساتھ ملانے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ اس کو اوپر سے نیچے اتارا جائے کہ نیچے آتا ہے, اور دوسری صورت کیا تھی, نیچے والے کو اوپر. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, نیچے والوں کو اوپر چڑھا دیں گے, اوپر والے کو نیچے نہیں اتاریں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم
وما التناهم من عملهم من شيء. سورہ والطور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے ماں باپ کی اتباع کی تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ وہ تو اوپر چلا گیا تو نیچے اتر جائے، ان کو تھوڑا اوپر چڑھا دیتے، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، یہ نیچے والوں کو اوپر بھیج دیں. اب یہاں پہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد تم کو زیادہ نفع دینے والا کون ہے وہ تم نہیں جانتے. کہاں پہ نفع؟ آخرت میں نفع. اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی سفارش بعض کے حق میں قبول کریں گے. ایک بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جنت دی ہے، میرا فلاں بھائی فلاں جگہ ہے، تو نکال لے اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اس کی سفارش قبول کرے گا. اب جو بیٹا اللہ تعالیٰ کا جتنا فرما بردار ہوگا یا جو بھی ماں باپ فرما بردار ہوں گے وہ جنت میں اونچے اونچے درجے پر ہوں گے. اگر باپ جنت کے اونچے درجے پر ہے اپنے بیٹے سے تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹے کو باپ کے کہنے کے اوپر اس کو اوپر چڑھا دے گا. اسی طرح سے اگر بیٹا اونچے درجے کا ہے تو پھر اور باپ کم درجے پر ہے تو پھر باپ کو اوپر چڑھایا جائے گا تاکہ جنتی کو کوئی دل میں کسی قسم کی بات نہ رہے. تو اب اگر بیٹے نے ماں باپ کو اوپر چڑھا دیا جنت میں تو نفع دینے والا کون ہوا؟ بیٹا ہوا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کو زیادہ ملنا چاہیے، بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے. یہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ماں باپ زیادہ نیک ہو اور اولاد کو فائدہ کر دے. تو ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میری خدمت فلاں بیٹے نے زیادہ کی ہے اس کو زیادہ ملنی چاہیے، یا میری خدمت فلانی بیٹی نے زیادہ کی ہے تو اس کو زیادہ دوں. ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہی کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کو زیادہ نفع دینے والا کون ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ نے تقسیم کیا ہے. اس لیے تم اپنی ذاتی رائے سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ ترکہ کو تقسیم کرنا ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم اپنی رائے سے کر دیں، لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں سونپا، اور اللہ جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، مقرر کیا جا چکا ہے. لہذا آپ اپنی رائے سے کوئی بات نہ کریں کہ اسی لیے تو کہا گیا آدمی دنیا سے جاتے جاتے ایک ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جہنم لازم ہو جاتی ہے. میراث کی تقسیم کے اندر کچھ ایسی بے انصافی کر دی. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ تو مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرتا ہے، اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایکوالٹی سے تقسیم کرے. جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دے. ایک آدمی کے پاس 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، کہا سب کو برابر دے، اپنی زندگی میں دے رہا ہے. تو اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کہا کم از کم اتنا تو کرے کہ بیٹے کو ڈبل دے، بیٹی کو سنگل دے. یہ مسئلہ ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے خاندان میں اہلیہ نے یہ کہا، عورت نے اپنے شوہر سے کہ فلانی زمین فلاں بیٹے کو دے دو. تو کہا میں نے دے دی. کہا میں ایسے تھوڑی مانوں گی، اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا حضور میں فلانی زمین میری فلاں بیٹے کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ گواہ بن لیجیے، بن جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سب بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ ایسی بے انصافی میں گواہ نہیں بنتا ہوں. تو اپنی اولاد میں زندگی کے اندر اگر ہم انصاف کریں گے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میری خدمت میری اولاد کرے اور سب اولاد کرے، اور پھر تم بے انصافی کرو گے تو کہاں اولاد خدمت کرے گی؟ سب برابر. اولاد میں انصاف کرو گے تو وہ بھی خدمت میں بھی انصاف کرے گی. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ تو علم والا حکمت والا ہے. اس نے اپنے علم سے اپنی حکمت سے جو حصے مقرر کیے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں
یہ تو تفسیر میں آئی ہے بات، ورنہ اگر اس فن کو اگر پڑھا جائے اور اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت نے کیا ایک عجیب انداز میں تقسیم کی ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر دے جن محدثین نے اور جن فقہاء نے اس کتابوں کو تیار کیا اور ایسے مسائل کو لکھا کہ عقلیں حیران رہ جاتی. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء نہیں سمجھ، علماء سب سمجھتے ہیں. ہاں، اور اسی لیے یہ جو میراث کا مسئلہ ہے بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین ہے. ایک ایک چمچ کا بھی حساب ہوگا. میت جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا ہے سارے رشتہ دار کا حق اس میں وابستہ ہو جاتا ہے، سب کا حصہ لگ جاتا ہے. نہیں دیں گے تو پکڑ ہوگی اس کے اوپر، اور بڑی سخت پکڑ ہوگی. اسی لیے میں تو ایک ہی بات مانتا ہوں، اگر ہمیں نہیں ملتا ہے نہیں چاہیے، لیکن ہم کسی کا نہیں لیں گے. ہمارا حق کسی پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے، ہم ظالم تو نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں، لیکن ہم اگر کسی کا حق لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں، ہمیں جواب دینا پڑے گا. دیکھو قرآن نے اولاد کا بھی بتایا کہ سب اولاد کو کیا کیا ملے گا. ماں باپ کو کیا ملے گا؟ مرنے والے. اب آئندہ جو آ رہی ہے آیت اس میں میاں بیوی کا آئے گا کہ میاں گزرتا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی گزرتی ہے تو میاں کو کتنا ملے گا. سب لکھا ہے کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر لکھا ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. آگے انشاءاللہ آئندہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. خیر، یہ مسائل میرے عزیز جاننا ہے قرآن کیوں آیا ہے. قرآن صرف صحابہ کے لیے آیا تھا؟ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قیامت تک عمل میں رہے گا، قیامت تک. اور اسی کے اوپر حساب بھی ہوگا کہ ہم نے قرآن کے اوپر کتنا چلا تھا اور ہم نے کتنا قرآن کے ساتھ کتنا اگنور کیا تھا ہم نے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور حقوق العباد کو ادا کرنے والا بنائے. سبحان اللہ.